السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 4 شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ تہوار کہتے ہیں خوشی کا دن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسان کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ رہن سہن کا مطلب ہے کہ رہنا سہنا، اور آداب ادب کی جمع ہے، اطوار طور کی جمع ہے، یعنی طور طریقے۔ تو انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار، زندگی بسر کرنے کے طور طریقے، اس کی تہذیب و ثقافت کا مطلب بھی تہذیب ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے۔ تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں، یعنی اس کو ایک خاص شکل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آداب و اطوار ہوں گے جیسی تہذیب ہوگی، اور جیسے آداب و اطوار ہوں گے ویسی ہی کیا ہوگی؟ تہذیب اور ثقافت ہوگی۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ ہر قوم کی تہذیب ہو یا پھر کیا ہو، ثقافت ہو، کلچر ہو، وہ مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ انفرادی یعنی الگ رنگوں کی حامل ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوچ۔ ٹھیک ہے، وہ مسئلہ جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے اس کو بھی نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ کی جمع ہے نظریات۔ رسم و رواج، یہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے، رواج کا مطلب عادت، یعنی رسم اور عادات۔ زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مخصوص سرگرمیوں سے مراد ایکٹیویٹیز، عادات۔ تو بیٹا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جیسے تہذیب اور ثقافت ہوتی ہے ویسے ہی کسی قوم کے عقیدے، نظریات اور رسم و رواج، زبان اور مخصوص سرگرمیاں طے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے۔ اکائی سے مراد، اکائی کہتے ہیں ایک، واحد ہونا۔ ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 9 تک جو ہندسے ہیں ان میں سے ہر ایک اکائی کہلاتا ہے، یعنی ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہیں۔ مختلف ثقافتیں بھی ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، مختلف تہذیبیں بھی ہیں۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی طرح ہے۔ گلدستہ، گلدان، جیسے گلدستہ ہوتے ہیں اس میں مختلف پھول ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ مختلف ثقافتیں اور مختلف تہذیبیں، یہ ملک پاکستان میں مختلف رنگ کے پھول ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود، کہ ہر پھول کی اپنی جداگانہ الگ حیثیت ہے، اس کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں ہے۔ جیسے گلدستہ ایک ہوتا ہے، پھول مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے پھول مختلف ہونے کے باوجود اس گلدستے کا کیا ہوتے ہیں؟ حصہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں پاکستان کے علاقوں، مثلا پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد یعنی کئی قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ اس انفرادیت کے باعث، یعنی اس الگ ہونے کے باعث، کیونکہ یہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، ان کی زبانیں، پہناوے یعنی پہننے کے کپڑے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ یعنی الگ ہونے کے باوجود یہ چونکہ اسلامی نظریہ ان کا ایک ہے، سارے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسلامی نظریت کی وحدت نے، کہ اسلامی نظریہ ان کا ایک ہے، انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے، ایک ہار میں، ایک تسلسل میں۔ لڑی کہتے ہیں موتیوں کی مالا، ہار ایک تسلسل، ایک سلسلہ۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے یعنی ایک ہونا، ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی پیچھے مثال دی کہ گلدستے کے اندر مختلف پھول ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر پھول کا الگ رنگ ہوتا ہے، الگ خوشبو ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ گلدستے میں ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے مختلف لوگ، کوئی سندھ میں ہے، کوئی
خیبر پختونخوا میں ہے، کوئی گلگت بلتستان میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، الگ ہونے کے باوجود چونکہ ان میں نظریے کا، اسلامی نظریے کی وحدت پائی جاتی ہے، لہٰذا الگ ہونے کے باوجود بھی کیا ہیں، یہ سب ایک ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ تہواروں بیٹا تہوار کی جمع ہے، اور تہوار کہتے ہیں خوشی کا دن، ٹھیک ہے، اسلامی تقریب کا دن۔ مذہبی تہواروں میں شب برات کون سی رات ہوتی ہے؟ 15ویں شعبان کی رات، شب معراج، یعنی وہ رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ عید الفطر یعنی چھوٹی عید کا دن، عید الاضحیٰ بڑی عید کا دن، یوم عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ، اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے۔ اس طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس کون سا دن ہوتا ہے؟ 25 دسمبر کا، جو نصارہ یعنی عیسائیوں کرسچنز کے عید کا دن ہوتا ہے۔ اس دن بقول ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی پیدائش ہوئی۔ دسہرہ یہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، اور دیوالی یہ بھی ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جس میں وہ خوب لائٹننگ کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب اور ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ علاقائی یعنی کسی خاص علاقے کا تہوار۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ اخوت یعنی بھائی چارے کا رشتہ، اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تفریح کا مطلب ہے دل لگی، سیر، فرحت، یہ اس کے مطلب ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، آج تک کے لیے اتنا ہی، باقی تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔